ہزاروں سال پہلے یمن کے گرد و نواح میں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ نعمتوں اور راحتوں کے باوجود رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ وہاں کے بادشاہ شرحجیل بن مالک کی وفات ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے تخت سنبھالا۔ ملکہ بلقیس نے 9 سال حکومت کی۔ یہ دور تھا حضرت سلیمان بن داؤد کا، جن کی حکومت کا ڈنکا مشرق سے مغرب تک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور انہیں بہت زیادہ طاقتیں دیں۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ ہواؤں پر بھی تھی۔ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جنات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو سبھی جنات، انسان، پرندے اور درندے موجود تھے، لیکن ہدہد وہاں سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ دے پایا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اتنی دیر میں ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں کے لوگ شرک کرتے ہیں اور ان کی حکمران ایک عورت ہے جس کا تخت بہت بڑا اور قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ ایک خط اس ملکہ کو بھیجا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرنا اور میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق یہ خط ملکہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے دربار میں موجود تھی اور اس کے ہاں 300 سردار موجود تھے۔ سرداران یہ خط سن کر آگ بگولا ہو گئے اور ملکہ کو جنگ کے لیے اکسانے لگے، لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجوں گی۔ اگر انہوں نے قبول کر لیے تو وہ ایک بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اللہ کا نبی ہے اور میں اس کی پیروی کروں گی۔ ہدہد اس وقت وہیں پر موجود تھا۔ اس نے ساری بات آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کو اور دربار کو سونے اور ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے اور داخلی راستوں پر طرح طرح کے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب ملکہ کے قاصد تحفے لے کر پہنچے تو ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے، کیونکہ جو تحائف وہ لے کر آئے تھے وہ بھی انہی چیزوں پر مشتمل تھے، جن میں ہیرے جواہرات، کنیزیں اور خادمین شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو واپس بھجوا دیا اور ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا کہ ملکہ سے کہا جائے کہ وہ میرا انتظار کرے اور جنگ کے لیے تیار رہے۔ جب ملکہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں نبی ہونے کی گواہی دے دی اور ان کی اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک دیوہیکل جن بولا، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے اسے یہاں لے آؤں گا۔ پھر ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے یہاں لے آؤں گا۔ اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت اپنے پاس دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ،
یہ تخت انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ ہو بہو ویسا ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے آنے سے پہلے اپنے دربار کے نیچے پانی جاری کروا دیا تھا اور دربار کا فرش شیشے کا بنوا دیا تھا۔ اس فرش میں سے مچھلیاں اور آبی جانور آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ملکہ جب دربار میں داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے کپڑے پنڈلی سے اٹھا لیے تاکہ وہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں، اور دربار میں حاضر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی کا اعلان کر دیا اور شرک جیسے گناہ سے توبہ کر لی۔